حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا۔ عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یہ آیتیں نازل ہوئیں، میں کم عمر بچہ تھا، وہ جو بیان کرتے اس کو یاد کر لیا کرتا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا، تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ یہ دین کی طرف طبعی میلان اور رجحان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا۔ رہا بچہ کی امامت کا قصہ، یہ مسئلہ کی بحث ہے، جس کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو بچے اس سے مراد نہیں تھے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ایمان میں سے ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔